السلام علیکم. آج بات کرتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا پروف آف بیلنس جو ہے وہ صرف بینک سٹیٹمنٹ کے لیے انف رہتا ہے یا آپ کو ٹرانزیکشن ہسٹری بھی لگانی چاہیے اپنے, چاہے وہ وزٹ ویزا ہو, اسٹڈی ویزا ہو, ویزا کی ایکسٹینشن ہو, آسٹریلیا کا اسٹڈی ویزا ہو یا یو کے کا اسٹڈی ویزا ہو, جہاں بھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو اس میں اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے. یہ بہت کامن کوسچن ہے اسٹوڈنٹس کا یا لوگوں کا کہ جی ہماری جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میری اتنی بینک سٹیٹمنٹ بھی ہوگی تو بھی میں ویزا اپلائی کر دوں گا. تیسرا کوسچن یہ ہے کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے کیا وہ اسٹوڈنٹ کے اپنے نام کی ہونی چاہیے یا اس کے پیرنٹس کے نام کی ہونی چاہیے, یا کوئی بہن بھائی بھی ان کو اسپانسر کر سکتا ہے, ان کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگ سکتی ہے, یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک ایک کر کے چیزوں کو میں کلیریفائی کروں گا. بینک سٹیٹمنٹ کی جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئر کے مطابق ڈیفینیشن ہے دیٹ از یور پروف آف بیلنس پلس یور ٹرانزیکشن ہسٹری. دیٹ میٹس دا ریکوائرمنٹ کہ یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. ہسٹوریکلی صرف پروف آف بیلنس لگا کے لوگ ویزا لے لیتے تھے اور آتے تھے ویزے, خاص طور پر اگر ویزا ایکسٹینشن کی بات کریں یا جو آن شور اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ اگلا ویزا اپلائی کرنے میں یہ یوز کر لیتے تھے. لیکن اب چیزیں ایسی نہیں رہیں, تھوڑی چیزیں مشکل ہو گئی ہیں یا زیادہ اسٹریم لائن ہو گئی ہیں. تو آپ جو ٹرانزیکشن ہسٹری ہے وہ اگر آپ نے نہیں لگائی تو آپ سے ڈپارٹمنٹ ٹرانزیکشن ہسٹری مانگ بھی سکتا ہے S56 کے تھرو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کون اسپانسر کر سکتا ہے. دیکھیں آپ بیسیکلی آپ کے پیرنٹس آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں, آپ سیلف اسپانسرڈ ہو سکتے ہیں. آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں اگر اماؤنٹ ہے تو دیٹ از بیسٹ. اگر آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں, آپ ان کے ڈیپینڈنٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. آپ کے جو سبلنگز ہوتے ہیں ٹیکنیکلی آپ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اگر وہ اوور 18 ہیں اور اگر وہ آلریڈی میریڈ ہیں اور ان کی اپنی فیملی ہے تو آپ ٹیکنیکلی وہ آپ کو اسپانسر نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, یہی آپشن بچا ہے کہ آپ کا کوئی بہن بھائی آپ کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے اینڈ دے کین ڈو اٹ, اور اس میں ویزے لگے ہیں, ہم نے اس میں چیزیں دیکھی ہیں. لیکن بیٹر ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو خود اسپانسر کریں, آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جو اپلیکینٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ہو یا آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ہو. آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں آپ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو ٹیکنیکلی وہ بھی آپ کو اسپانسر نہیں کر سکتے. اس میں کوئی بہت زیادہ ایشو ہوم افیئر نہیں کریٹ کرتا کہ صرف اسی وجہ سے ویزا ریفیوز کر دے, لیکن ٹیکنیکلی آپ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو ان کو آپ کو اسپانسر نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم نے اس میں ایکسیپٹنس دیکھی ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اسپانسر کرتے ہیں اور اس میں ہم نے ایکسیپٹنس دیکھی ہے. آپ ان کے ڈیپینڈنٹ کسی طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس چیز کو. تیسری چیز ہے کہ اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کی جو اماؤنٹ ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ایجنٹ, کہ یہ اماؤنٹ ہمیں نہیں چاہیے ہوتی کہ ہم نے کوئی اماؤنٹ اس کو کھانا تھوڑی ہے. بیسیکلی آپ کو اماؤنٹ 3 ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو اماؤنٹ آپ نے اس کو خود کیلکولیٹ کرنا ہے بیفور یو آسک اینی ون ایلس. آپ کو جو جہاں پر آپ پڑھنے جا رہے ہیں, جس کالج یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے, آفر لیٹر کے اوپر ساری چیزیں مینشن ہیں. اس کی جو اینول فی ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ اینول فی کتنی ہے, وہ 20,000 ہے, 30,000 ہے, 40,000 ہے, جتنی بھی اینول فی ہے. اس کے بعد جو ہوم افیئر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس 27,000 29,000 پر اینم آپ کی یہاں پر لیونگ کاسٹ ہے. اگر آپ سنگل اپلیکینٹ ہیں تو فیملی کی اور ہے, کڈس کے ساتھ اور ہے, کپل کی اور ہے, تو آپ اس کو ایڈ کر لیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک ریٹرن ٹکٹ کی اماؤنٹ ایڈ کرنی ہوتی ہے, کوئی 2,000 کے اراؤنڈ آپ وہ ایڈ کر لیں. یہ 3 اماؤنٹس جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کو, کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی کیوں ہے بیسیکلی کہ آپ کو جو ہوم افیئر ہے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پر آ رہا ہے, اس کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے اور اس کے پاس کیا یہ انف پروف ہے, اتنی اماؤنٹ ہے کہ یہ یہاں پر آ کے اپنا جو کورس پڑھے گا اس کی اماؤنٹ پہ افورڈ کرنے کو اس کے پاس پیسے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس جو اس کا کیا پروف ہے اور اس کی ٹرانزیکشن ہسٹری کس طرح سے چل رہی ہے. پھر آپ باقی فائنینشیل ڈاکومنٹس اس کو کہ وہ اماؤنٹ کہاں سے آئی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لگاتے ہیں, نہیں دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ بیسیکلی انہی 3 چیزوں کے آس پاس ہوتی ہے کہ آپ کی اینول فیس کتنی ہے, آپ کی ٹوٹل جو 1 سال کی لیونگ ہے جس کنٹری کے لیے بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ کتنی ہے, اور ایک ریٹرن ٹکٹ. یہ 3 چیزیں مل کر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ دے دیتی ہیں.
اس کے علاوہ اگر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی کسی قسم کا کوشچن ہے تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں کوشچن پوچھیں تو انشاءاللہ ہم اس کا آنسر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.